بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفرح منع والجمود ولا يبديه إعطاء والجود إذ كل مؤت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک صلوات پڑھیں محمد. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى عزیزان محترم، ناصران خدا کے عنوان سے جس عشرہ مجالس کا انعقاد کل سے شروع ہوا ہے اس کا آج یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ دن عزیزان محترم خاص ہیں، مختص ہیں عزاداری کے لیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری کسی پر احسان نہیں ہے. عزاداری اس لیے کیجئے کہ یہ آپ کی گردنوں پر فرض ہے، یہ کوئی قرض ادا نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کوئی کمال نہیں ہوتا کہ کسی نے بہت بڑی مجلس کر لی تو ہم اس سے بڑی مجلس کریں. کوشش یہ کیجئے کہ کسی ایسے کی مدد ہو جائے کہ جو مجلس نہیں کر سکتا ہے، وہ زیادہ ثواب ہے. کبھی کبھی مجلسوں کی تعداد کا بڑھ جانا یزیدیوں کے کلیجوں کو دہلا دیتا ہے، اس لیے بھی مجلسوں کا اہتمام کیجئے. جب ہم محرم میں مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو شہدائے اسلام یاد آ جاتی ہیں. شہدائے اسلام جو کبھی شہید ہی نہ ہوئے، جب لڑے نہیں تو شہید کیسے ہوں گے. پہلے ہی مناسب سمجھا کہ میدانوں سے حفاظت کے ساتھ نکل لیا جائے. ناصران خدا، دیکھیں 3 لوگ، بخاری شریف کی حدیث ہے. اب بخاری شریف کی جو نہ مانے وہ تو آدھا ہی ہوگا بقول ان کے. ایک طرف قرآن، ایک طرف بخاری. 3 لوگ جہنم میں جائیں گے. جب بھی جہنم کا عدد آیا 3 کا عدد 7 آیا ہے. یہ بھی ایک اللہ جانے کیا دنیا نے، خدا نے کچھ چیزوں کو فطرت میں قرار دیا. جہاں جہنم کی بات آئی کہا 3 جہنم میں جائیں گے. آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ سمجھتے رہیے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کہتا رہوں. اب کون 3 لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ایک جائے گا، دیکھیے یہ قرآن کے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو بخاری میں لکھی گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر اعتراض نہ کرے. قرآن کا قاری جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. رب تالل القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاریان قرآن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے. بغض علی میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن صلواتیں تو پڑھے گا نہیں. جب رسول کی توہین کر کے قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن دعائیں تو دے گا نہیں. ایسے بھی ہیں کہ وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث رسول ہے جس پر 73 فرقے متفق ہیں. کون جہنم میں جائے گا؟ قرآن کا قاری. دیکھیں ناصران خدا پہ میں آ رہا ہوں. قرآن کا قاری جہنم میں. دوسرا کون جہنم میں جائے گا؟ دوسرا وہ کہ جس نے اپنا مال لٹا دیا راہ خدا میں. بھئی قرآن کا قاری جہنم میں جائے اور وہ جہنم میں جائے کہ جس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، مگر کس لیے؟ کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. دیکھیں کتنے بڑے سخی ہیں، سب کچھ لٹا دیا راہ خدا میں. میں کل عرض کر رہا تھا اگر ختیجہ کی طرح اسلام پر لٹایا ہے تو اور ہے، اور انویسٹمنٹ کیا ہے کہ لگا دو تاکہ کل کما لیں.
بعد میں غنی ہیں یا پہلے غنی ہیں، یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ تیسرا کون جہنم میں جائے گا؟ تیسرا وہ جہنم میں جائے گا کہ جس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، مجاہد جہنم میں جائے گا۔ توجہات مبذول رہیں، قرآن کا قاری، سخی، مجاہد۔ مجاہد کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ مجاہد نہیں کہ جو راہ خدا میں دل سے لڑے، وہ مجاہد کہ جو اپنی تعریفیں کروانے کے لیے میدان میں کچھ دیر کو شکل دکھا دے۔ جیسے ایسے خیبر میں بہت تھے خیبر میں۔ ایک صاحب کی تو تمنا رہی کہ مجھے علم مل جاتا۔ دیکھیے گھر میں بیٹھ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی صاحب یہ چاہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کر لیں، یہ میری اذان اس لیے ہو رہی ہے تاکہ جماعت پوری طریقے سے تیار ہو جائے، تب پھر میں اپنا صحیح میٹر شروع کروں۔ ایک صاحب اگر دروازے بند کر لیں اور ممبر پہ بیٹھ کر گھر کے اندر جہاں کوئی نہ ہو، یا کسی چھوٹے سے بچے کو بٹھا لیں اور ممبر سے کہیں سلونی قبل ان تفقدونی، تو دعویٰ تو ہے مگر کس کے سامنے؟ گھر کے اندر۔ ایک دعویٰ وہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے اندر کیا جاتا ہے، ایک دعویٰ وہ ہوتا ہے کہ جو میدانوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک مجاہد وہ ہے کہ جو میدانوں میں لڑتا ہے، ایک مجاہد وہ ہے کہ جس میں کہ بہت سے اگزامپل آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے، اس لیے لڑتے تھے تاکہ گھر جا کے بڑی بڑی باتیں کر سکیں۔ کچھ دیر کو شرکت فرمائی، اس کے بعد جب دیکھا کہ حالات بگڑ گئے تو رسول کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور قرآن یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ کونوا انصار اللہ، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ چلیے میں نے مان لیا کہ کوئی دکھاوے کے لیے لڑا، میں نے مان لیا کہ دکھاوے کے لیے کوئی لڑا، مگر لڑا تو صحیح، دکھاوے ہی کے لیے صحیح، لڑا تو صحیح، اس کو کیوں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے لڑے جب وہ جہنم میں جائے گا تو جو لڑے ہی نہیں وہ کہاں جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو لڑے ہی نہ، اب یہ تو فیصلہ دنیا کرے۔ اب میری گفتگو شروع ہو گئی۔ ناصران خدا وحی کا نزول پیغمبر پر ہوا، وحی ربانی کا نزول پیغمبر پر ہوا، اور خدا کی قسم آپ یقین جان لے پیغمبر ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ جو ادھر ادھر جائے وہ پیغمبر نہیں ہوا کرتا، سیدھے صراط مستقیم پر پیغمبر گئے ہیں، ابو طالب کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ وحی ربانی، دیکھیے انگریزی میں کہاوت کہی جاتی ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، کوئی بھی اچھا کام گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اب میری برائی اگر میرے سگے رشتہ دار کر رہے ہوں، مثال کے طور پر میرے سگے چچا میری برائی کریں، میرے سگے ماموں میری برائی کریں، میرا سگا بھائی میری برائی کرے، تو غیر سننے والوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ کچھ تو اثر ہوگا۔ تو پیغمبر اگر اسلام کی دعوت غیروں کو دیں کہ سلمان فارس سے چلے آئیں، اور جب مدینے میں آئے تو سگے رشتہ دار رسول کو برا کہہ رہے ہوں، تو سلمان کچھ تو سوچیں گے کہ سگا رشتہ دار جب برا کہہ رہا ہے تو کچھ تو معاملہ خراب ہوگا۔ لہٰذا کوشش یہ کی گئی کہ پہلے رشتہ داروں کو بلایا جائے، لہٰذا حکم قرآن نازل ہوا فانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے رسول سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ انذار کے معنی ڈرانا۔ لہٰذا پیغمبر نے ابو طالب سے کہا، یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، حکم خدا ہو رہا ہے، پیغمبر ابو طالب سے کہہ رہے ہیں۔ ابو طالب ہیں کون؟ ابو طالب سے کہہ رہے ہیں۔ جب ابو طالب سے کہا تو ابو طالب نے اپنے گھر میں اسلام کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، کھانا پکایا گیا، دعوت دی گئی، 40 لوگ آئے۔ دعوت ذوالعشیرہ ایک مشہور دعوت ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سارے کھانے والے جب جمع ہو گئے، اور پیغمبر، دیکھیے یہ بھی ایک اعتراض ہم پر ہے کہ شیعہ تقیے سے کام لیتے ہیں، تقیے سے ہم کام نہیں لیتے۔ آپ پہلے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ہم پر یہ تہمتیں لگانے سے پہلے ذرا اپنے مذہب پہ غور کیجئے۔
3 برس کے بعد پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا. 3 برس تک پیغمبر خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. تو جو کام خاموشی سے کیا جائے وہی تقیہ ہے. لیکن تقیے کے بھی مورد ہیں, تقیے کا بھی محل ہے. ہر وقت تقیہ نہیں ہوتا ہے. جیسے یہ نہیں کہ میں 10 بجے صبح اٹھا اور میں نے 10 بجے صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھنا شروع کر دی. یہ کوئی تقیے میں نے کام نہیں کیا ہے. ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں کبھی اور عرض کروں گا. ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے. رسول کی مسجد میں امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے ہیں. امام جعفر صادق رسول کی مسجد میں بیٹھے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کے, توجہات مبذول رہیں, ایک شخص آیا اور اس نے آ کے امام سے پوچھا, مولا فلاں اور فلاں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آپ سمجھ گئے کہ فلاں اور فلاں, جن کے تیسرے فلاں, ان دونوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا ہما امامان, وہ دونوں کے دونوں امام تھے. اب جتنے, دیکھیے یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر آدمی نہ پیغمبر کے حلقہ احباب میں, نہ حلقہ اصحاب میں, نہ ائمہ کے حلقہ اصحاب میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہر بات کہہ دی جائے. اس لیے کہ بعض لوگ بہت کمزور دل کے ہوتے ہیں, بعض لوگ بہت کمزور دل کے ہوتے ہیں. اسی لیے رسول گھبرا رہے تھے. جب غدیر کا حکم نازل ہوا کہ ان سے کہہ دو, تو رسول نے کہا اے پروردگار ابھی یہ تازے تازے تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ابھی رسالت نہیں ہے سمجھ میں آئی, اگر ولایت کا اعلان کر دیا تو کیا ہوگا. لہٰذا ہر آدمی ہر سب کچھ برداشت کرنے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. جیسے ہی کہا ہما امامان, اور وہ شخص سوال کر کے چلا گیا. اب کچھ لوگوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا, فرزند رسول یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہما امامان, وہ دونوں کے دونوں امام تھے. کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ معصوم فرما رہے ہیں, کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا اللہ کے رسول فرزند رسول قرآن پڑھا ہے. کہا قرآن میں نہیں پڑھا کہ وَمِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَمِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ. بعض ایسے ہیں کہ جو جنت کے امام ہیں, بعض ایسے ہیں جو جہنم کے امام ہیں. جنت کے امام ہم ہیں, جہنم کے امام وہ دونوں تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو ہر آدمی کے سامنے یہ باتیں نہیں ہوتی. دعوت کا اہتمام ہوا اور پیغمبر آج تک تقیے سے کام لے رہے تھے. تقیے کے علاوہ کچھ اور نہیں. خاموشی سے اسلام کی تبلیغ پیغمبر نے 3 برس کی. اب جیسے ہی پیغمبر نے علی اعلان کہا, دعوت ذوالعشیرہ کی پوری داستان آپ کی نگاہوں کے سامنے. بار بار علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا علی آپ بیٹھ جائیے. پھر علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا علی آپ بیٹھ جائیے. پھر علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا علی آپ بیٹھ جائیے. جب تیسری مرتبہ علی اٹھ کے کھڑے ہوئے تو اب پیغمبر نے عجیب جملہ کہا, ان ھذا اخی و وزیری و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوہ. دیکھو یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا وزیر ہے, یہ میرا خلیفہ ہے تم سب میں, اس کی باتوں کو سنو, اس کی اطاعت کرو. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور ابو لہب نے ایک مرتبہ ابو طالب کو دیکھ کے کہا, اے ابو طالب, طنزیہ انداز میں, اے ابو طالب آج کے بعد سے تم اپنے بیٹے کی باتوں کو سنو اور اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. کہا اچھا اگر حکم خدا یہی ہے تو یہی ہوگا. جیسے ہی علی اعلان پیغمبر نے اسلام کی تبلیغ کی, سب سے بڑا دشمن جو میں آپ کی خدمت میں کل عرض کر رہا تھا کہ جس کا حسب اور نسب اسے پیچھے ڈھکیلے, اس کے اعمال اسے آگے نہیں بڑھا سکتے. جس کے اعمال اسے پیچھے ڈھکیلے پھر اس کا حسب نسب اس کے کام نہیں آئے گا. ابو لہب کا حسب اور نسب کیا ہے؟ سگا چچا ہے پیغمبر کا. کوئی تجارت کا قافلہ مدینے میں آیا,
جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اگر میرے سگے چچا میری برائیاں کریں، میرے سگے ماموں میری برائیاں کریں تو اثر تو ہوگا۔ لہٰذا ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی کوئی مدینے میں داخل ہوا، اب اس نے یہ سوچا کہ پیغمبر کے متعلق اس نے جو سنا ہے اس کی تصدیق کسی بڑے بزرگ سے کی جائے۔ بڑا بزرگ سمجھ کے وہ گیا ابو لہب سے ملنے کے، پیغمبر کے چچا ہیں۔ اس نے جا کے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ ابو لہب نے کیا کہا کہ یہ دیوانہ ہے، ہم اس کے جنون کا علاج کر رہے ہیں۔ پیغمبر کو دیوانہ کہا، کس نے کہا؟ ابو لہب نے۔ ابو لہب کون ہے؟ رجسٹرڈ کافر، رجسٹرڈ کافر ہے، اور مستقل یہی جملہ کہ وہ تو دیوانہ ہے، معاذ اللہ، ہم اس کے جنون کا علاج کر رہے ہیں، اس کی باتوں پہ اعتبار نہ کرو۔ لہٰذا ہوتا کیا تھا کہ جو آتا تھا پیغمبر کی باتوں کو سننے، وہ چچا سے مل کے لوٹ جاتا تھا اور پیغمبر کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح لگا رہتا تھا۔ دیکھیے، کچھ رشتوں کو آزمایا جاتا ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھیے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ احساس ہو کہ نسبتوں کا خیال کیا جائے، کبھی یہ نہ سمجھیے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بھائی ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے، اس لیے کہ اللہ نے انبیاء کو آزمائشوں میں ڈالا ہے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے۔ آدم کی آزمائش کی قابیل کے ذریعے، نوح کی آزمائش کی بیوی اور بیٹے کے ذریعے، ابراہیم کی آزمائش کی چچا کے ذریعے۔ اور قرآن نے کیا کہا کہ فَلَمَّا تَبَيَّنَ عَنْهُ إِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، کہ جب ابراہیم کو یہ احساس ہو گیا، دیکھیں کہاں تک کے رشتے کو نبھایا۔ بار بار پیغمبر خدا نے ساری باتوں کو سنا، کبھی کوئی پیغمبر نے کوئی تنقید نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی ابراہیم کو یہ احساس ہوا اپنے چچا کے متعلق، اِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، کہ جو خدا کا دشمن ہے، فوراً کیا کیا؟ تبرّا منہ۔ لفظ تبرّا قرآنی لفظ ہے، کوئی گالی نہیں ہے، یہ بھی وضاحت ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تبرّا نہ بکیے، یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، آپ خود کرتے ہیں، سمجھے بغیر کریں یہ اور مسئلہ ہے۔ میں کل عرض کر چکا کہ جس نے پورا قرآن حفظ کیا اس نے ایک آدھ لفظ تو نہیں چھوڑے ہوں گے۔ لفظ شیعہ بھی قرآن میں ہے، لفظ تبرہ بھی قرآن میں ہے، اب وہ مجھے ادھر ادھر کے الفاظ کبھی ملے ہی نہیں، ہیں ہی نہیں، تو ملیں گے کیا؟ مجھے کوئی اور کسی اور فرقے کا نام علاوہ لفظ شیعہ کے قرآن میں نہیں ہے، تو یہ تو دوسرے ثابت کریں کہ وہ کہاں سے آئیں، ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا نا عمار سے، عمار یاسر سے، یا عمار تقتلک فیۃ الباغیہ، اے عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی تو وہ ہیں، علی کی جماعت تو کبھی باغی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے ہی پیغمبر نے اعلان کیا، ابو لہب پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن، اور بے تعلقی کا اظہار کب کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے اپنے بھائی، اپنے چچا سے جب یہ بات ظاہر ہو گئی، دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے، ہر ایک سے رشتہ نبھا لیجئے گا چاہے کوئی ہو، لیکن اگر کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو جائے، چاہے وہ کوئی ہو، توجہات موضوع، کسی کا عقیدہ اگر خراب ہو جائے چاہے وہ کوئی ہو، بھئی قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے، چاہے بیٹا ہو، چاہے چچا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماموں ہو، بدعقیدہ سے تعلق نہ رکھو۔ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے، فوراً جناب ابراہیم نے بے تعلقی کا اظہار کر لیا، یہی پیغمبر نے کیا۔ کبھی ابو لہب کو پیغمبر نے برے الفاظ سے یاد نہیں کیا ہے، کسی تفسیر میں نہیں ملتا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا، اور عالم کیا ہے کہ پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں اور ابو لہب پیغمبر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ہاتھوں میں پتھر لیے ہے، پیغمبر کی ایڑیوں پہ پتھر مار رہا، اور پیغمبر کے تلووں سے خون جاری ہے، اور تبلیغ دین کے سلسلے کو ترک نہیں کیا۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے ایک روز کوہ صفا کے نزدیک سب کو جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا کہ اگر میں تم سے کہوں
کہ اس پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری باتوں کی تصدیق کرو گے؟ کہا خدا کی قسم نے آج تک آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ کہا اگر تم مجھے سچا جانتے ہو تو میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، ابو لہب وہیں موجود تھا۔ کہا تبن لکا افجمعتنا لہذا، اے عبداللہ کے یتیم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب سنیے گا لبو لہجہ ابو لہب کا، سگا چچا ہے پیغمبر کا۔ اے عبداللہ کے یتیم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ نہیں، میں اس سے پہلے کہیں اور آپ کو لے چلوں۔ اتنی محبت تھی ابو لہب کو پیغمبر سے، اور یہ فطری ہے۔ جب یتیم بھتیجا اس دنیا میں آیا، کیونکہ پیغمبر کی ولادت سے قبل جناب عبداللہ پیغمبر کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جب یتیم بھتیجا اس دنیا میں آیا تو ابو لہب نے پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں نہیں، یتیم عبداللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ اتنی محبت تھی، لہذا بخاری میں یہ بھی مل جائے گا کہ خدا اس کے اس عمل کے ذریعے اس کو جزا دے گا۔ آپ نے دیکھا اتنی ایسی دشمنی کہ تبن لکا، اے عبداللہ کے یتیم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور بخاری اس کے بعد بھی کہہ رہے کہ خدا جزا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا وہ غلام آزاد کیا تھا کہ جب یتیم عبداللہ اس دنیا میں آیا، میں حیران ہو گیا یہ پڑھ کے کہ ابو لہب کہ جس کی عداوت وہاں تک کے پہنچ گئی تھی پیغمبر سے کہ جہاں بڑے بڑوں کی عداوت نہ پہنچی، اس کے لیے بھی ایک نرم گوشہ نکل آیا۔ یہ ہے امت مسلمہ کا کمال، جو غلام آزاد کرتا ہے اس کے لیے تو تخفیف ہو جاتی ہے، جو اولاد قربان کرتا ہے اسے کافر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کمال دیکھا آپ نے، غلام آزاد کر دیا، وہ تو کہیے جنت میں نہیں پہنچا دیا، ورنہ اگر قرآن کی آیتیں نہ ہوتی تو اللہ جانے کہاں کہاں پہنچا دیتے۔ ابو طالب کے متعلق انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے بڑے بڑوں کا کلمہ دیکھا ہے۔ پیغمبر فتح مکہ کے وقت جب مکے میں داخل ہوئے تو جناب عباس جو پیغمبر کے چچا تھے، ابو سفیان نے ٹھوکر مار کے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑا ملک جمع کر لیا۔ دیکھیے یزید جو کہہ رہا تھا، یزید کو سبق ملا اس کے باپ سے، اس کو سبق ملا اس کے باپ سے، تو انسان اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے وہی بولتا ہے۔ یہ کوئی ابو سفیان کہہ رہا ہے ملک ہے، وہ بیچ والا جو تھا وہ بڑا کائیاں تھا، چالاک تھا، اس نے کچھ کہا ہی نہیں، وہ خلیفہ بن کے بیٹھ گیا۔ جب بیٹا آیا اس نے پھر وہی کہہ دیا ملک ہے۔ تو ملوکیت اور بادشاہیت پیغمبری کو نہیں سمجھتی۔ ٹھوکر مار کے کہا بہت بڑا ملک جمع کر لیا۔ جناب عباس کو جلال آیا اور کہنے لگے کہ یہ ملک نہیں ہے، یہ نبوت ہے، جس کو تم ملک سمجھ رہا ہے یہ نبوت ہے۔ اب اسلام بھی سن لیجئے۔ فتح مکہ کے وقت جب ہزاروں کا لشکر مکے میں داخل ہوا، کہا اسلام لاؤ، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کسی نے تلوار کھینچی، کہا آپ اسلام لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ کہا لا الہ الا اللہ۔ تلوار کو دیکھ کے جو مسلمان ہوا تھا اس کے اسلام کا کبھی اعتبار نہیں۔ ایسی دشمنی کہ تبن لکا۔ اب قرآن نے جب یہ لب و لہجہ سنا تو فوراً قرآن میں آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ آیتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد۔ دیکھیے مال اور اولاد انسان کو فرعون بنا دیتی۔ صرف اسی چیز کا فخر تھا اس کو کہ جب میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، تو حکم ان کا کیوں چلے، خلافت ان کی کیوں چلے، حکومت ان کی کیوں چلے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ،
نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد. اور خالی ابو لہب کے متعلق آیت نازل نہیں ہوئی ہے، ان کی اہلیہ کو بھی قرآن نے لپیٹ لیا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، بیوی کا کام کیا تھا کہ پیغمبر گزرے اور گھر کے اندر سے پیغمبر پر پتھر مارنا شروع کر دیے، آگ جمع کر کر کے لاتی تھی، راستے میں آگ بجھا دیتی تھی. یہ افعال ہیں بیوی کے. قرآن نے کوئی مروت نہیں کی، وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا، دیکھو رشتہ داری نہ دیکھو، وفاداری دیکھو. مگر امت کا حال کیا ہوا کہ دیکھو قرآن میں کبھی یہ سورہ نہ پڑھنا، نماز میں کبھی یہ سورہ نہ پڑھنا. اتنی ہمدردیاں ہیں، جہاں پیغمبر کی عداوت نظر آئی وہاں ہمدردی لے کے کھڑے ہو گئے. جہاں عداوت نظر آئی کہ دیکھو بہرحال کچھ صحیح پیغمبر کا چچا تھا. اور ابو طالب کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابو طالب کے متعلق خیال دوسرا ہوتا. آپ یقین جانیے، اگر ابو طالب علی کے باپ نہ ہوتے یقیناً دوسرا خیال ہوتا. ابو طالب کے متعلق ایک حسد ہے امت کو، ایک عداوت ہے. ابھی 12 وفات آئے گی، اور 12 وفات میں ایک نام آپ سنیے گا جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، جناب حلیمہ خاتون. کون تھی جناب حلیمہ خاتون؟ جناب حلیمہ خاتون نے پیغمبر کو دودھ پلایا تھا. یہی ہے ان کا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، خدا کی قسم. مسلمانوں نے ان کو جنت میں پہنچا دیا. کیوں جنت میں پہنچا دیا؟ کہ پیغمبر کو دودھ پلایا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ نہ ان کے متعلق کبھی کسی نے یہ تحقیق کی کہ ماں باپ کافر تھے یا مسلمان تھے. خود ان کے متعلق نہ آج تک کسی نے بتایا کہ خود مسلمہ تھیں یا کافرہ تھیں. نہ کسی نے یہ بتایا کہ نماز پڑھی تھی، نہ کسی نے یہ بتایا کہ روزہ رکھا تھا. جب حکم ہی نازل نہیں ہوا، کیوں جنت پہ پہنچا دیا؟ ارے بھائی آپ سمجھے نہیں، وہ پیغمبر وہ ایسی خاتون تھیں، کیونکہ دودھ کا اثر انسان کے مزاج میں ہوتا ہے. ایسے ایسے فضائل کہ اللہ اکبر. چلو ہم نے مان لیا، لیکن ان کا ایک کمال اور بھی ہے. انہوں نے پیغمبر کو دودھ پلایا، پیغمبر کی پرورش کی، لیکن ایسے نہیں پالا، اجرت لے کے پالا. توجہات محفوظ رہیں، اجرت لے کے پالا. عجیب ہے یہ دنیا، جو اجرت لے کے پالے اسے جنت میں پہنچا دے، اور جو اپنی اولادوں کو نچھاور کر دے اس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے. اجرت لے کے پالتی ہیں. چلو میں نے مان لیا کہ جناب حلیمہ خاتون، ظاہر سی بات ہے پیغمبر ہر ایک کی گود میں تو نہیں جائیں گے، ہر ایک کی آغوش میں تو پیغمبر نہیں پلیں گے. لیکن ابو طالب سے ایسی دشمنی کیا ہو گئی؟ بھئی قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا. اے میرے حبیب، ایسے لوگوں کے سامنے نہ جھکنا کہ جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہو. یہ حکم قرآن ہے. ایسے لوگوں کے سامنے کبھی نہ جھکنا جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا. اور پیغمبر آج تک کسی کے دروازے پہ نہیں گئے سوائے در ابو طالب کے. کسی اور کے دروازے پہ نہیں گئے، صرف در ابو طالب پہ آئے. اور ابو طالب کا انداز کیا ہے؟ میرے بھتیجے، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں. ابو طالب کے شعر ان کے ایمان پہ سند ہیں. ہمیں کسی کے فتوے کی، کسی کے اجازے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کے مزاج سمجھتے ہیں، ہم عداوتیں سمجھتے ہیں. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ کس کا نام لے لیا جائے تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی. ہم مزاج جانتے ہیں. اے میرے بھتیجے، یہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تیرا چچا زندہ ہے.
اور پیغمبر کو اگر کسی سے محبت ہے تو ابو طالب سے محبت ہے، کسی اور سے پیغمبر کو محبت نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کی آیت موجود ہے، مجھے کسی کفر و ایمان پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ اَحْبَبْتَ، اے میرے رسول آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ہدایت پہ گفتگو نہیں ہے، محبت پہ گفتگو ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ان کے سامنے نہ جھکو، 50 برس ابو طالب سے مدد مانگتے رہے، 50 برس، اور جب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے پیغمبر نے ہجرت کر لی، اس لیے کہ اگر ابو طالب نہ ہوں گے تو پیغمبر کا دفاع کرنے والا نہ ہوگا، پیغمبر کا کوئی دفاع کرنے والا نہ ہوگا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے عزیزان محترم کہ کبھی رشتہ داری کو اہمیت نہ دیجیے، عزاداری کو اہمیت دیجیے، قرابت کو اہمیت نہ دیجیے، عقائد کو اہمیت دیجیے۔ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جب فارس سے سلمان آئے تو پیغمبر نے کیا جملے کہے؟ سلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں شمار ہے سلمان کا۔ کوئی سلمان کو الگ کا نہ سمجھے، نہ سلمان مہاجرین میں ہے نہ سلمان انصار میں۔ کونوا انصار اللہ، ناصران خدا بن جاؤ۔ کیوں دشمن قرار دیا سگے چچا کو؟ کیا کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر خدا دشمنیوں کو ختم کر دیتا کیا اچھا نہ ہوتا، کہ کوئی مزاحمت ہوتی نہ؟ کبھی دل میں خیال نہیں آتا کسی کہ اگر یزید نہ ہوتا تو حسین قتل نہ ہوتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دل کے کسی گوشے میں یہ خیال آتے ضرور ہوں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ مزاحمت ہو تاکہ مزاحمت کے باوجود معصوم کو پہچانا جائے۔ یہ نظام قدرت ہے، قابیل کا ہونا ضروری ہے تاکہ حابیل کو پہچان لیا جائے، فرعون کا ہونا ضروری ہے، نمرود کا ہونا ضروری ہے تاکہ ابراہیم کی عظمت واضح ہو جائے، فرعون کا ہونا ضروری ہے تاکہ موسیٰ کے کمالات ظاہر ہو جائیں، ابو سفیان کا ہونا ضروری ہے تاکہ محمدیت اجاگر ہو جائے، امیر شام کا ہونا لازم ہے تاکہ علی کے کمالات ظاہر ہو جائیں۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اب کیسے پہچانا جائے؟ نبی کی دشمنی کیسے پہچانی جائے؟ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے۔ کیسے پہچانیں گے دشمن کو؟ پروردگار کیوں بنا دیے دشمن؟ سب کو دوست بنا دیتا، سب دوست ہوتے تو کیسے پتہ چلتا؟ کچھ منافق بھی ہوں، کچھ کافر بھی ہوں، اتنی گنجائش نہیں ہے جنت میں کہ سب چلے آئیں۔ مزاحمت ہو تاکہ مشکلوں کے باوجود نبی کی عظمت ظاہر ہو جائے، ورنہ آپ پہچان نہیں سکتے عزیزان محترم کہ مرتبہ سلمان کیا ہے، مرتبہ ابوذر کیا ہے، مرتبہ قمبر کیا ہے۔ زبان کٹ جائے مگر دار سے فضائل علی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے مجموع میں فضائل علی سنانا اور ہے، لیکن وہ اور لوگ تھے کہ جن کے لیے معصوم نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے مقام پر ہماری جنتوں میں ہوں گے۔ یہ مرتبہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ حسین نے چنے ہیں 72، بھیڑ لے کے چلنے والے اور ہوتے ہیں، گوہر نایاب کو چننے والے اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب کربلا کے میدان میں جناب زینب نے کہا
کہ بھیا کیا ساتھیوں کو آزما لیا؟ تو یہ کس کا جملہ ہے کہ زینب مطمئن رہو، جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، نہ بابا کو ملے۔ ایک مدینے کی ایک گلی سے امیر المومنین گزر رہے ہیں اور کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچے کو بڑی دور سے دیکھا اور قریب پہنچے، اس بچے کی پیشانی کو دیکھا، اس بچے کو گود میں بٹھا لیا، پیشانی چومی، ہاتھ چومے، آنکھوں کے بوسے لیے۔ یہ کون ہے؟ کائنات کا امیر، جس کے نقش کف پاس سجدگاہ ہیں۔ اصحاب نے بڑی حیرت سے دیکھا، کہا یا علی یہ بچہ کون ہے؟ کہا اس بچے کا نام مختار ہے، یہ میرے بچے کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ آپ نے علی کا سلوک دیکھا، میرے بچوں کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ چھوٹے سے ہیں مختار، کیا اہمیت ہے معصوم کی نگاہوں میں مختار کی؟ نہیں، ایک آنسو جو حسین کی راہ میں بہہ جائے۔ کربلا معلیٰ میں حرم سید الشہداء میں خطیب منبر سے مصائب جناب علی اکبر پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حرم کے خدام دوڑتے ہوئے آئے، حرم کے خدام دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے خطیب بس یہیں پہ ٹھہر جا۔ حرم کے خدام کو خطیب نے دیکھا، کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا زری سے خون تازہ جاری ہو گئے۔ خطیب گھبرا کر رک گیا، سمجھا کہ مجھ سے شاید سبقت لسانی زبان سے کوئی غلط لفظ خلاف مرتبت ادا ہو گیا۔ خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ تم نے جب میرے بیٹے کا مصائب پڑھے اور عزاداروں نے جب گریہ کیا، تم کو نہیں معلوم میرے چاہنے والوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو میرے زخم جگر کا مرہم ہوا کرتے ہیں۔ اس انداز سے عزیزان محترم گریہ کیجئے کہ آپ حسین کی نصرت کر رہے ہیں، آپ حسن کی نصرت کر رہے ہیں، آپ سیدہ کی نصرت کر رہے ہیں، آپ رسول کی نصرت کر رہے ہیں، آپ ناصران خدا ہیں۔ رخصت آخر کے لیے پیغمبر کے مزار پہ جب رخصت ہو چکے، حسن کی قبر پہ جب رو چکے، ماں کی قبر سے جب لپٹ لپٹ کے رو چکے، رخصت آخر کے لیے پیغمبر کی زوجہ جناب ام سلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے نانی ام سلمہ حسین کا آخری سلام قبول کیجیے۔ کہا میرے لال کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا نانی ام سلمہ عراق جا رہا ہوں۔ جیسے ہی عراق کا نام سنا جناب ام سلمہ رونے لگی۔ کہا میرے لال عراق نہ جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ میرے لال حسین، مگر عراق نہ جاؤ۔ کہا نانی ام سلمہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے لال جب تم 2 برس کے تھے تو تمہارے نانا رسول خدا اس کیفیت میں میرے گھر آئے کہ آنکھوں میں آنسو تھے، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، آ کے کہنے لگے ام سلمہ دروازہ بند کر لو۔ ام سلمہ ایک حجرے میں نبی جا کے خاموش ہو گئے اور کہنے لگے ام سلمہ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو ام سلمہ کہہ دینا آج اللہ کا رسول کسی سے نہیں ملے گا۔
کہا میرے لال جو بھی آتا میں اس سے یہی کہہ دیتی، چلے جاؤ آج اللہ کا رسول کسی سے نہیں ملے گا۔ کہا میرے لال اتنے میں کچھ دیر کے بعد آپ کھیلتے ہوئے آئے۔ آپ نے پوچھا نانی ام سلمہ نانا ہیں؟ کہا میرے لال میں نے کہا ہیں مگر آج آپ کے نانا کسی سے نہیں ملیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور میرے لال آپ مڑ کے جانے لگے کہ اتنے میں رسول کی آواز آئی ہے ام سلمہ تم نے غضب کر دیا ام سلمہ، میں نے سب کے لیے منع کیا تھا ام سلمہ، میں نے حسین کے لیے منع نہیں کیا تھا، جاؤ میرے حسین کو بلا کے لاؤ۔ میں دوڑتی ہوئی آپ کے پیچھے پیچھے گئی اور آپ سے کہا میرے لال حسین چلو آپ کے نانا آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے رو کے کہا نانی ام سلمہ جائیے اور نانا سے کہیے نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے، نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے آپ کو لے کر آئی، رسول روتے ہوئے دروازے پر آ گئے، آپ کو گود میں لیا، حجرے میں واپس چلے گئے اور کہا ام سلمہ اب کوئی بھی آئے کہہ دینا کہ رسول کسی سے نہیں ملے گا۔ آپ کو رسول حجرے میں لے گئے، کچھ دیر کے بعد میں نے رسول کی باواز بلند رونے کی آوازیں سنی۔ میں نے اس انداز میں رسول کو کبھی روتے نہیں دیکھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا اے اللہ کے رسول آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا اے ام سلمہ اندر چلی آؤ۔ اب جو میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول نے آپ کا کرتا اتارا تھا، آپ کے ہاتھ چومتے تھے، آپ کی پیشانی چومتے تھے، آپ کا سر چومتے تھے، آپ کا سینہ چومتے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیا عالم ہے؟ کہا اے ام سلمہ وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں میرے لال کو تیر لگیں گے، اے ام سلمہ وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں میرے لال کو تلواریں لگیں گی، اے ام سلمہ وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے لال کو پتھر لگیں گے۔ کیا اللہ کے رسول کیا حسین قتل کر دیے جائیں گے؟ کہاں ام سلمہ؟ کہا اے اللہ کے رسول یہ واقعہ کہاں ہوگا؟ کہا کربلا میں۔ کہا اے اللہ کے رسول کربلا کہاں ہے؟ کہا ام سلمہ عراق۔ اے میرے لال عراق کا نام نہ لو، عراق نہ جاؤ میرے لال۔ سنیے گا عزیزان محترم، اے حسین عراق نہ جاؤ۔ کہا اے اللہ کے رسول یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا ام سلمہ 61 ہجری، مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے آ کے خبر دی، اے ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، وہ مقامات دیکھ کر آ رہا ہوں ام سلمہ جہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ام سلمہ جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ اے ام سلمہ وہ جگہ دیکھی جہاں میرے قاسم کی لاش پامال ہوگی۔ اے میرے لال حسین تمہارے نانا نے مجھے کربلا کی خاک دی تھی، کہا تو ام سلمہ اس خاک کو محفوظ رکھنا ام سلمہ، اور اے ام سلمہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا، میرا حسین گھوڑے سے گر گیا۔ کہا نانی ام سلمہ ذرا میرے قریب آئیے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، نانی ام سلمہ ذرا میرے قریب آئیے۔ ام سلمہ قریب آئیں، حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا نانی ام سلمہ ذرا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ اب جو جناب ام سلمہ نے دیکھا رونے لگیں، اے میرے لال یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا نانی ام سلمہ کیا دیکھا؟ کہا اے میرے لال ایک میدان ہے، سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے، سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے۔
سکینہ ایک دشت بیابان میں دوڑ رہی ہے، گوشواروں سے خون جاری ہے، کانوں سے خون جاری ہے۔ کہے نانی ام سلمہ ذرا اور قریب آئیے۔ اب دیکھیے، اب جو جناب ام سلمہ نے دیکھا غش کھا کے گر پڑی۔ حسین نے جگایا، اے نانی ام سلمہ کیا دیکھا؟ کہے میرے لال میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا، سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا، ہاتھوں پر کسی 6 مہینے کے بچے کی لاش ہے، کسی 6 مہینے کے بچے کی لاش اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے۔ کہ نانی ام سلمہ پہچانا کہ کون ہے؟ کہ میرے لال حسین پہچان ہی تو نہ پائی۔ کہ نانی ام سلمہ وہ آپ کا غریب نواسا حسین، نانی ام سلمہ کا کربلا کی طرف جا رہا ہوں، میرے بچے کربلا میں شہید ہوں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب انا للہ